ایران پر اسرائیل کے حالیہ حملے نے مشرق وسطیٰ کو ایک بار پھر بارود کے ڈھیر پر لا کھڑا کیا ہے۔ ایران اسرائیل کے مابین کئی دہائیوں سے جاری سفارتی تناؤ اب خطرناک دو طرفہ جنگ میں بدل چکا ہے، جس نے خطے سمیت دنیا بھر میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ کیا یہ حملہ ایک بڑی علاقائی جنگ کا آغاز ہے؟ کیا عالمی طاقتیں اس آگ کو بجھا پائیں گی یا اس پہ شامل ہو جائیں گی؟ کیا ایران اور اس کے اطراف کا یہ خطہ ایک بڑی جنگ کا آغاز بھی ہو سکتا ہے؟ نئے بحران کی لپیٹ میں آنے والا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات آپ کو آج کی اس انمول کہانی میں مل سکیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ 13 جون کو اسرائیل نے ایران پر اچانک ایک شدید حملہ کر ڈالا۔ تہران میں کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی اور میڈیا پر موصول ہونے والی ویڈیوز میں ان دھماکوں سے شہر کی فضا میں کئی مقامات پر بارود کے بڑے روشن گولے دکھائی دیے۔ لیکن یہ حملے صرف تہران تک نہیں رکے، بلکہ اصفہان، تبریز، کرمنشاہ، ہمدان اور دیگر شہروں میں بھی اسرائیلی میزائلوں کی وجہ سے دھماکے ہوئے، جہاں ایٹمی تنظیمات سمیت فوجی یا اہم سرکاری ادارے شامل تھے۔ نتنز جوہری مرکز، عراق ریاکٹر اور پارچن فوجی کمپلیکس پر بھی حملے ہوئے۔ سیٹلائٹ تصاویر سے نتنز میں کچھ نقصان دکھائی دیا، لیکن یہ زیادہ گہرا نہیں محسوس ہوتا۔ اسرائیل کے حملے کے بعد پہلے 24 گھنٹوں میں ایران کے لیے حالات بہت خراب رہے۔ اسرائیلی طیارے ایران کی فضا میں بغیر کسی روک ٹوک کے پرواز کرتے رہے۔ اس پہلے شدید حملے کے نتیجہ میں ایران کی اہم فوجی اور ایٹمی پروگرام سے وابستہ شخصیات کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اسرائیلی حملے میں نہ صرف ایرانی فوج کے سربراہ جنرل باقری، بلکہ پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف حسین سلامی اور متعدد اہم فوجی اور ایٹمی سائنسدان جاں بحق ہوئے۔ اگرچہ ایران کے رہبر اعلیٰ علی خامنہ ای نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ان افراد کے جانشین اور ساتھی فوری طور پر اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ ان اہم شخصیات کے مارے جانے سے بلاشبہ ایران کو دھچکا پہنچا۔ ایران کی دفاعی اور سائنسی شعبے کی کمر توڑنے کی اسرائیلی کوشش کافی حد تک کامیاب رہی، لیکن ایران نے 13 جون کو آپریشن ٹرو پرومائس تھی کے نام سے جوابی کارروائی کی، جس میں 100 سے زائد بیلسٹک میزائل اور ڈرون اسرائیلی فوجی اڈوں اور شہروں جیسے تل ابیب اور حیفا پر داغے گئے۔ اسرائیل نے امریکی تھائی ڈیفنس سسٹم کی مدد سے زیادہ تر میزائل روکے، مگر متعدد میزائلوں نے اپنے ٹارگٹ کو حاصل کر لیا، جس سے اسرائیل کے مرکزی فوجی کمانڈ سینٹر سمیت متعدد اہم سرکاری اور دفاعی نوعیت کے انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچایا۔ ایران کے اس شدید جوابی حملے کے ساتھ ہی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنے شہریوں سے طویل جنگ کے لیے تیار رہنے کو کہہ دیا۔ اب جنگ شروع ہو چکی ہے۔ دوسری جانب ایران نے اپنے اہم شخصیات کی ٹارگٹ کلنگ اور اس کی ریاستی آزادی و خود مختاری پر حملے کے جواب میں مزید اقدامات کرنے کا اعلان کر ڈالا۔ ایران نے اپنے ایٹمی پروگرام سے متعلق مذاکرات کو روک دیا، کیونکہ اسرائیل کے حملے کے بعد اب ان کے لیے معاہدہ کرنا مشکل ہے۔ ویسے بھی ایران کے سپریم لیڈر کے قریبی ساتھی اور ایٹمی پروگرام کے سربراہ علی شمخانی بھی جاں بحق ہو چکے۔ ایران کے خلاف اسرائیل نے جارحانہ اقدامات کرتے ہوئے ابتدائی حملوں میں ایران کے ریڈار، فضائی دفاع، طیارے اور کنٹرول ٹاورز کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے ایرانی بندرگاہوں، تیل کی تنصیبات اور میزائل سمیت اسلحے کی متعدد فیکٹریوں پر حملے کیے۔ ناظرین، آپ کو ایران اسرائیل کانفلکٹ کی تاریخ بھی بتاتے چلیں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان دشمنی 1959 کے ایرانی انقلاب سے شروع ہوئی۔ اس سے قبل ایران بطور ملک اس وقت کے شاہ ایران کے دور میں اسرائیل کا دوست تھا، لیکن ایرانی انقلاب کے بعد ملک کو اسلامی جمہوریہ قرار دے دیا گیا تو اسرائیل کے ساتھ دوستی دشمنی میں بدل گئی۔ اس وقت شاہ ایران کی جگہ اقتدار میں آنے والے نئے رہنما آیت اللہ خمینی نے اسرائیل کو ناجائز ریاست اور مغربی سامراج کا آلہ قرار دیا۔ ایران کی فلسطینی گروہوں اور لبنان میں حزب اللہ کی حمایت، جو 1982 میں زیادہ مضبوط ہوئی، نے بالواسطہ ایران اور اسرائیل کے مابین تناؤ بڑھایا۔ اسرائیل نے ایران کو اپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھا اور اس کے علاقائی اثر و رسوخ اور ایٹمی پروگرام کی مخالفت کی کر دی، اور عالمی فورمز میں ایران کے ایٹمی پروگرام کو تباہ کن قرار دے کر اسے ختم کرنے کی دھمکیاں بھی دیں، جبکہ ایران ہمیشہ سے اپنے ایٹمی پروگرام کو سول مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا کہتا رہا۔ یہی تناؤ آج جون کے اس مہینے میں دونوں ممالک کی شدید جنگ کی شکل اختیار کر چکا ہے۔
ईरान और इसराइल ने 13 जून से जारी इस जंग में एक दूसरे की दफाई सरकारी और सोल तंसीबात पर मुतअद्दिद हमले किए हैं। इसराइल ने अमेरिका समेत यूरोप पर भी दबाव डालना शुरू कर दिया है कि ईरान के एटमी प्रोग्राम और तंसीबात को तबाह करने में उसकी मदद की जाए। इसराइल ने ईरान की एटमी तंसीबात, जिसमें अहम तरीन नातंज पर जो हमले किए थे, उनमें उसे मतलूबा नताइज नहीं मिल सके, जिसकी वजह से वो अब अमेरिका को देख रहा है कि वो ईरानी एटमी तंसीबात जो कि ज़ेरे ज़मीन है को तबाह करने में उसकी मदद करे। दूसरी जानिब ईरान की एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह ने कहा है कि ईरान की ज़ेरे ज़मीन जौहरी साइट्स बिल्कुल दुरुस्त काम कर रही हैं और हमारे साइंसदानों के पहले से ज़्यादा हौसले बुलंद हैं। सूरत हाल काफ़ी कशीदा हो चुकी है। चीन और रूस ने ईरान और इसराइल को अपने तनाज़ात सफारती तरीके से हल करने पर जोर दिया है, लेकिन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानात से जाहिर हो रहा है कि इसराइली वज़ीर आज़म बनियामिन नेतन्याहू उनको इस जंग में कूदने के लिए राज़ी कर चुका है। दिफाई और बैनुल अक़वामी उमूर के माहिरीन इस अमर को इंतहाई तशवीशनाक ख्याल कर रहे हैं कि अगर अमेरिका ईरान इसराइल जंग में शामिल हुआ तो ईरान को भी रूस और चीन की मदद खुलकर मिल सकेगी, जिससे ये जंग दो ममालिक से बढ़कर आलमी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकती है। आने वाला हर लम्हा हर दिन बहुत अहम है। अगली अनमोल कहानी में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।